جزاء سورۃ الانعام تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي جعلكم تأمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد صلف قاله ابن زيد وغيره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ۔ خلائف الارض کا معنی کیا ہے کہ جعلکم تعمرونها، تاکہ تم اس دنیا کو آباد کرو، جیلاً بعد جیل وقرناً بعد قرن، یعنی ایک نسل آئی اس کے بعد وہ چلے گئے پھر اور آ گئی، ایک صدی گزری تو پھر دوسری صدی آ گئی۔ تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ اس عالم کو آباد کرنے کے لیے اب تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد تھے، اب تم ہو، تمہارے بعد پھر تمہاری اولاد ہوگی، یہ ہے خلائف الارض، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ كقوله تبارك وتعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو تمہارے بجائے زمین میں فرشتوں کو بھی آباد کر دیتے، جیسے کہ فرشتوں نے عرض بھی کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ملائکہ نے عرض کیا یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ہم تیری تسبیح کہنے والے، تقدیس کرنے والے، حمد کرنے والے گناہوں سے پاک ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ تو آپ ایک نئی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیوں بھیجنا ہے۔ تمہاری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی تو نسل کیسے چلے گی؟ تو میں تو وہ مخلوق بھیجوں گا کہ ایک نسل کے بعد پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی آئے گی، اسی طرح یہ دنیا آباد ہو۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی طرح فرمایا عَصَىٰ رَبُّكُم مَّن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کی خلافت دے دے، پھر اللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ وَقَوْلُهُ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے تمہارے ایک دوسرے پر درجات بلند کیے ہیں۔ کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تفاوت بینکم فی الارض والاخلاق والمحاسن والمساوی والمناظر والاشکال والالوان وَلَهُ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اخلاق کے اندر بھی ایک آدمی کے اخلاق عظیم اور عالی ہوتے ہیں، دوسرا بدخلق ہوتا ہے۔ محاسن اسی طرح نیکیاں،
مساوی کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرنے والا ہے، ایک برائی والا ہے، تو یہ بھی فرق ہے۔ اسی طرح فرمایا والمناظر والاشکال، دیکھنے میں بھی، شکلوں میں بھی، رنگ میں بھی، کہ کوئی خوبصورت ہے، کوئی قبول صورت ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سیاہ ہے۔ کسی کے چہرے پہ نظر ڈالنے سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کے آدمی کو عبرت ہوتی ہے۔ بلہ الحکمت فی ذلک، اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہتے تو سارے ایک شکل کے پیدا ہو جاتے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ وہ چاہتے تو تمام مخلوق جو ہے جیسے سب کے سب ایک رنگ ایک قد، لیکن نہیں، فرق ہوگا۔ اسی فرق کے اندر تو قدرت کی حکمت ہے۔ اگر سارے امیر ہوں تب بھی گاڑی نہیں چل سکتی، اگر سارے غریب ہوں تب بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت مند بنایا، کچھ کو غریب بنایا تاکہ یہ کام کریں اور وہ ان کو پیسے دیں، تو دونوں کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ ورنہ نہ تو کوئی کمپنیاں ہوتی، نہ کوئی مزدوری ہوتی، پھر ہر کوئی برابر ہوتا۔ تو حکمت ہے اللہ کی۔ اسی لیے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے دنیا کے اندر۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور ہم نے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو اونچا کیا ہے، کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اسی لیے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض والآخر اکبر درجات و اکبر تفضیلا، دیکھو کیسے ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور یہ سارا نظام اللہ نے کیوں فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہو، اے لیختبرکم فی الذی انعم بہ علیکم وامتحنکم بہ، لیختبر الغنی فی غناہ ویسألہ عن شکرہ والفقیر فی فقرہ ویسألہ عن صبرہ۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ دنیا اختبار، امتحان کی جگہ بنائی ہے، تاکہ تم کو جب اللہ نے انعام دیا ہے تو امتحان بھی ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ غنی جس کو میں نے بنایا ہے اس نے اپنے مال کے اندر کیا کیا ہے، اور پھر اس نے میری اس غنا کی نعمت پر کیا شکر کیا ہے۔ اور اسی طرح جس کو فقیر بنا ہے اس سے بھی امتحان ہوگا، وَيَسْأَلُهُ عَنْ صَبْرِهِ، کہ اس نے اپنے فقر پہ کتنا صبر کیا ہے۔ کہ غنی سے دیکھا جائے گا کہ شکر کتنا کیا، میں نے یہ تمہیں انعام دیا ہے، میں نے یہ تمہیں زمین سے اٹھا کے اونچا کر دیا ہے، تو تم نے کتنا شکر کیا ہے اللہ کا۔ اور شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو الحمدللہ، شکر کا معنی اصل ایمان ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارے سارے ہاتھ پاؤں کان جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کا شکر یہ ہے اس کی فرما برداری میں رہیں، نہ فرمانی میں نہ جائیں۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی ہیں ہمیں کہ ہم لوگوں کو، عورتوں کو، غیر محرم اجنبی محرمات کو دیکھتے رہیں یا حرام چیزوں کو دیکھتے رہیں۔ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ہم کعبہ دیکھیں، قرآن دیکھیں، دین دیکھیں، حدیث دیکھیں، تفسیر دیکھیں۔ تو اس لیے امیر سے بھی سوال ہوگا اور غریب سے بھی سوال ہوگا اس کے صبر کا۔ وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی رونق والی چیز ہے، ہر آدمی چاہتا ہے دنیا دنیا دنیا، میرے پاس گاڑیاں ہوں، محل ہوں، نوکر۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا، وہ دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا فاتقوا الدنیا، اس دنیا کے فتنے سے بچو، اور فاتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اول فتنہ بنی اسرائیل کان فی النساء، بنو اسرائیل کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا اس کے سبب عورت تھی، تو اسی سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں تاکہ کسی ابتلا کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر اللہ نے غنا دیا ہے شکر کرو، اور اگر اللہ نے فقیر بنایا ہے تو صبر کرو، اور خاص طور پہ عورتوں کے فتنے سے بچو، چونکہ تاریخ عالم کا یاد رکھو یہ فیصلہ ہے
کہ سب سے پہلا فتنہ اور سب سے پہلا قتل جو ہے وہ عورت کی وجہ سے، کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اصل اس دور میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں جو دو بیٹے پیدا ہوتے یا ایک پیدا ہوتا، پھر دوسرے حمل میں جو پیدا ہوتا اس سے نکاح کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت شریعت میں یہ اجازت تھی، کیونکہ دنیا میں مخلوق ہی نہیں تھی تو کہاں سے عورتیں لے آتے، تو لہٰذا ایک حمل میں جو لوگ پیدا ہوئے، اگلے حمل میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ حابیل کے لیے جو رشتہ بنا وہ بڑی خوبصورت لڑکی، اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ بدصورت تھی۔ تو قابیل اڑ گیا، اس نے کہا جی میں تو کسی شکل میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ ایسا کریں کہ میری بہن سے میرا نکاح کر دیں، وہ بھی تو آخر بہن ہے نا، وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے، تو اگر اس سے نکاح جائے تو جو میری اپنی اصلی بہن ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس سے میرا نکاح کر دیں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی شریعت کا حکم ہے کہ دونوں عمل میں فرق ہو، وہ ایک عمل میں پیدا ہوں تو وہ دوسرے عمل میں پیدا ہوں، اگر ایک میں پیدا ہوں اشقاء ہے ان کی شادی نہیں ہو سکتی آپس میں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو اپنی بہن جو ہے وہ حابیل کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے میں ایسا کرو کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فیصلہ فرما دیں تو ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے پروگرام یہ بنایا کہ بھی ہم کرتے ہیں خیرات، کیونکہ دعا سے پہلے خیرات کی جائے نا تو دعا میں بڑا اثر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم خیرات کرتے ہیں اور ہم آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جس کی خیرات قبول ہوگی اسی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی، اور جس کی خیرات اللہ قبول نہ فرمائے وہ اسے شادی نہیں کر سکتا۔ تو حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ حابیل چونکہ بڑا صالح اور نیک آدمی تھا تو اس نے اپنے مال میں سے بڑی خوبصورت بکری چن کے اس کا صدقہ کیا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو صدقہ کرو نا، مثلا بکری کا صدقہ ذبح کرو، گوشت بناؤ، کسی ٹیلے پہ یا پہاڑ پر رکھ دو، اللہ آگ بھیجتے تھے، وہ آگ آگے اس کو کھا جاتی تھی، تو معنی یہ ہے کہ تمہاری وہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اور اگر وہ صدقہ اسی طرح پڑا رہے، آگ نہ کھائے، تو معنی یہ ہے قبول نہیں ہوا۔ تو اب دونوں نے، اور جو قابیل تھا وہ تو ویسے بھی بد اخلاق اور بد خلق تھا نا، اس نے چند اپنا جو ہے کھجوروں کے اور کچھ دانے گندم کے ایسے چھوٹے موٹی چیزیں اکٹھی کر کے رکھ دی، اور قرآن میں ہے فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی جو تھی صدقہ قبول کر لیا، اور قابیل کا جو تھا وہ مردود ہو گیا۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی برکات اور آپ کی امت کے لیے اللہ کی خصوصی رعایت ہے کہ اب اگر ہم خرچہ کریں، صدقہ کریں، نفقہ کریں تو کوئی آگ نہیں آتی، تاکہ ہم پر پردہ پڑا رہتا ہے، قبول ہوا نہیں ہوا اللہ جانے، ہم نے خیرات کی کیا پتہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اور اب اچھا نہیں قبول ہوئی تو اب بھی کوئی پتہ نہیں، ہم نے تو خیرات کر دی نا۔ تو اللہ نے پردہ ڈال دیا حضور کی امت پر کہ وہ چونکہ جب واضح ہو جائے کہ اللہ نے اس صدقے کو ٹھکرا دیا ہے تو دنیا میں تو بے عزت ہو گیا نا، پھر اس کی کیا قیمت رہے گی کہ یار اس کی تو خیرات بھی اللہ نے منظور نہیں کی۔ تو بہرحال حابیل کی خیرات جو تھی وہ منظور ہو گئی، اور قابیل بدبخت تھا، اس کی خیرات جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی۔ اب جناب یہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ دیکھو اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس لڑکی سے میں شادی کروں،
اب میں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دیتا ہوں۔ تو حابیل نے کہا کہ اچھا بھائی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا دیکھو بات سن، تم اگر مجھے قتل کرنا چاہو گے نا، میں کوئی جواب بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں قتل کرنے کو دفع بھی نہیں کروں گا، کر دو، کیونکہ میں بھی تمہیں قتل کا ارادہ کروں پھر تم دونوں مجرم ہو گئے نا۔ جب دو لڑتے ہیں ایک تو مارا جاتا ہے، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یہ پہلا قتل ہے جو زمین پہ ہوا، یاد رکھو۔ یعنی ابن آدم کی اولاد میں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ یہ ہے جو قابیل نے کیا۔ اور کیوں کیا؟ جھگڑا عورت کا تھا۔ لہذا فتنۃ النساء جو ہے نا، دعا کرو اللہ بچائے۔ یہ عورت کا فتنہ ایسا خطرناک ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں، بزرگ جو ہیں، صالحین جو ہیں، ذاکرین جو ہیں، قانتین جو ہیں، ان پر کوئی دولت بھی اثر نہیں کرتی، لیکن عورت کا اثر ان پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ عورت ایسی بلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے استاد سے، ان کی عمر تقریباً جب میں پڑھتا تھا تو تقریباً میرے خیال میں کہ 90 سال کے قریب تھی، لیکن ماشاءاللہ صحت مند تھے اور چہرے پہ نور تھا، سارا دن حدیث پڑھاتے تھے۔ بس بیٹھے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھ کے تو ٹھیک 12 بجے چھٹی ہوتی تھی، اور 12 بجے کھانا کھاؤ، 1 گھنٹہ لیٹ جاؤ، ظہر کی نماز پڑھو، پھر سبق شروع۔ ہمارے تو 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی نخرے کے لیے، کوئی آ گیا کوئی نہ آیا، کسی کو کتاب بھول گئی، کسی کو رومال بھول گیا، بس چلو شکر ہے، پتہ نہیں ان کے بعد والے کیسے ہوں گے، یہ بھی شکر ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا ہے نا۔ اب جناب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تعویذ بھی دیتے تھے اور پانی بھی پڑھ دیتے تھے، لیکن ایک خادم تھا، ان کو کہا کہ جب کوئی عورت آئے نا میرے کمرے میں، اس کو اکیلا نہیں بھیجا، ہر حال میں اس کے ساتھ تم نے آنا ہے۔ تو وہ خادم تھا نا حضرت کا، تو خادم کو تو حجت ہوتی ہے نا اپنے استاد سے۔ انہوں نے کہا حضرت 90 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ تو اپنی بیوی کے پاس جانے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو کوئی عورت اگر آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، ان الشیطان یحرک، شیطان شہوت پیدا کر کے حرکت دے دیتا ہے اور بڑے بڑے بزرگوں کو اسے برباد کر دیتا ہے۔ خبردار کوئی عورت میرے پاس اکیلے نہ آئے۔ یہ فتنۃ النساء۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ شیطان کا بھی فتنہ ہے اور عورت کا بھی فتنہ ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کیدکن عظیم۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اس کی بیوی نے ساری گیم کھیلی نا جی، کہ دروازے بند اور یوسف علیہ السلام بیچارے اکیلے اندر قید کھڑے ہوئے ہیں، سب نکرانیوں کو، خادماؤں کو حکم ہے کہ کوئی دروازے پر ناک بھی نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ نکلوں۔ تو پیغمبر تھے، اللہ پاک نے مہربانی کی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں گناہ کروں؟ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے اللہ کی شان سے کھلتے گئے۔ یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب جناب وہ پیچھے بھاگ رہی ہے اور پکڑ رہی ہے، کھینچ رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت نے دیکھا ہی نہیں مڑ کے، اور جب وہاں
دروازے مین گیٹ تک پیچھے دوڑتی آئی، الفیا سیدہ لد الباب، خامد آ گیا سامنے۔ اب ایک منٹ میں دیکھو کیسے گرگٹ کی طرح بدل گئی۔ قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، کہ عزیز اس بندے کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی پر ہاتھ ڈالے، اس کی عزت سے کھیلنا چاہے، اس کو جیل میں ڈال دو یا عذاب دردناک دو کہ اسے مجھ پہ ہاتھ ڈالا۔ پہلے عشق کا یہ عالم ہے کہ بھاگ رہی ہے، اب جب خاوند سامنے آ گیا تو اب وہ مجرم بن گیا۔ یہی ہوتا ہے عشق میں، لڑکیاں نکل جاتی ہیں، جب پکڑی جاتی ہیں جناب اور 2-3 چھتر لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں کوئی عشق مشق نہیں، مجھے تو زبردستی لے گیا تھا۔ یہ آج بھی یہی ہو رہا، ایک منٹ نہیں لگاتی انکار سے۔ میں کہا یہ تو میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، کیسا عشق ہے، وہ زبردستی لے گیا تھا۔ تو بہرحال تو حضرت نے جب تحقیق کی تو مجرم بیوی نکلی، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کا جو مکر ہے نا وہ بہت بڑی بلا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جو چھوڑو اس کو، دیکھو اس مسئلے سے بھی منہ پھیر دو، اور اس سے فرمایا کہ واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، تم مجرم ہو، یوسف علیہ السلام مجرم نہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت کا مکر عظیم، بہت بڑا، ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، تو عورت کا مکر تو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی تعبیر کی، میں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو اگر شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو بھاگ جائے گا کہ نہیں؟ بھاگ جائے گا۔ انہوں نے کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے بھاگ جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو تو شیطان ہٹ جائے گا کہ نہیں؟ کہ ذکر اللہ خرسا، جب ذکر اللہ کرو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب ذکر چھوڑ دو تو پھر دل پہ آگے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک۔ انہوں نے کہا عورت کے لیے تم 100 دفعہ اعوذ باللہ پڑھو وہ نہیں بھاگتی، وہ گلے میں پڑی ہوئی بلا جو ہے نا لاکھ لاحول پڑھتے رہو تو شیطان سے زیادہ قوی ہوئی۔ شیطان تو کمزور ہوا ہے، ڈر کے بھاگ گیا۔ یہ ایسی بلا ہے کہ نہیں بھاگتی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اتقوا فتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا، کہ سب سے پہلا قتل جو عالم میں ہوا وہ عورت کی۔ بنو اسرائیل میں جو فتنہ آیا وہ عورت کا فتنہ۔ سرکار دو جہاں پر جادو کرنے والی عورتیں تھیں، لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت میں زہر ملانے والی عورت تھی خیبر۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کتنے واقعات ہیں جن میں عورتوں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اولیاء کوئی نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیا۔ یہ ایسی خطرناک، اور اس کی آنکھوں میں اللہ نے ایسا کوئی مقناطیسی اثر رکھا ہے کہ بس آنکھ ملی تو بندہ گیا۔ اسی لیے حکم ہے نا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آنکھیں بند کر لو، نیچے کر لو، جھکا لو، کیوں اگر آنکھیں نہیں جھکاؤ گے تو پھر فتنے میں پڑ گئے، ابتدا ہو گئی۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں بھی حضور پاک نے بار بار فرمایا اتقوا النساء فإن اول فتنة فی بنی اسرائیل من النساء، عورتوں کی وجہ سے تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقولہ تبارک و تعالی ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، ترہیب و ترغیب، یعنی اس میں ترہیب بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے اور رحمت کا اشارہ بھی ہے۔ ان حسابہ عذابہ سریع، اللہ جب حساب لے گا تو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، اور عذاب دینے میں بھی سیکنڈ نہیں لگیں گے۔ فی من عصى وخالف رسولہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی
اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کا حساب لینے میں دیر بھی نہیں لگے گی۔ اس کے بعد فرمائے إنه لغفور رحیم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خیر وطلب، اور اللہ اس کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھا، اللہ کے پیغمبروں کی فرما برداری اور اطاعت کی۔ پیغمبر جو کچھ لے کے آئے احکام خیر کے، اوامر کے، طلب کے، ان کو مانا عمل کیا۔ وقال محمد بن صالح ارحم العباد ما فیہم، تاکہ اپنے بندوں پہ رحم کر سکے، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو رحیم ہے۔ وکثیر ما یکن اللہ تعالیٰ فی القرآن بین ہاتین الصفتین، ہم مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن میں بہت مقام پہ اللہ نے دونوں کو اکٹھے بیان کیا کہ میرا پکڑ بھی سخت ہے لیکن رحمت بھی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس لا ظلمہم، اللہ بخشنے والے ہیں لوگوں کو ان کے گناہوں پر، وان ربک لشدید العذاب، اور تیرا رب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وقولوا نبئ عبادی انی غفور رحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے اگر میں عذاب دینے پہ آؤں۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، بہت ساری قرآن میں آیات ہیں جن میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ وَتَعَالَى يَدْعُو عِبَادَهُ إِلَيْهِ بِالرَّغْبَةِ وَصِفَةِ الْجَنَّةِ وَالتَّرْغِيبِ فِيمَا لَدَيْهِ، کبھی اپنے بندوں کو رحمت سے بلاتے ہیں، جنت کے نظارے دکھلاتے ہیں، خیر کی چیزیں بتلاتے ہیں، دنیا میں رزق میں برکتیں عطا فرما دے تاکہ بندہ میرا شکر گزار بنے اور میری طرف لوٹے۔ وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ بِالرَّهْبَةِ وَذِكْرِ النَّارِ وَأَنْكَالَهَا وَعَذَابَهَا وَالْقِيَامَةِ وَأَحْوَالَهَا، اور کبھی اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈرا کے اپنی طرف بلاتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اور جہنم میں جو ہتھیار ہیں، جو جہنم میں جو اغلال ہیں اور انکال ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جہنم میں جو عذاب ہے، اور قیامت کا ذکر فرماتے ہیں اور قیامت کے احوال بتاتے ہیں تاکہ بندے ڈر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی کبھی رحمت سے اور کبھی عذاب سے۔ وَتَارَةً بِهِمَا لِيَنْجَعَ فِي كُلٍّ بِحَسَبِهِ جعلنا اللہ ممن اتوا فیما امر وترک ما نهى وزجر، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دونوں آیتوں کو اکٹھا بھی جمع فرما دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنے والے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنے والے ہیں۔ وصدقہ فیما اخبر، اور جو اللہ نے خبر دی ہے نبی کے ذریعے اس کی تصدیق کی ہے۔ انہو قریب مجیب سمیع الدعاء جواد کریم وہاب، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وقد قال الامام احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا زہیر عن العلاء النبی رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان رسول اللہ قال لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما تما بجنته احد، مرفوع حدیث ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں کیسی کیسی سزائیں ہیں، کیسا عذاب ہے، تو کیا جنت کا طمع کرے گا۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ ما عند اللہ من الرحمت ما قد احد مما قد احد من الجنت، اگر کافر کو پتہ لگے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنے غفور ہیں، کتنے بخشنے والے ہیں، تو وہ بھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ خلق اللہ مئۃ رحمۃ وزواحد بین خلقہ یتراحمون بها وعند اللہ تسنتسون، اللہ نے 100 رحمت پیدا فرمائی ہے
ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں ملتے ہو، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، وہی ایک رحمت ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں جو قیامت والے ظاہر فرمائیں گے۔ اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا۔ ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به وقال حسن، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء وعنه أيضا قال قال رسول الله ما خلق الله الخلق في كتاب وهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اب کتاب کے اندر جو عرش کے اوپر ہے یہ بھی لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ غالب ہے، ان رحمتی تغلب غضبی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں رحمتی سبقت، میری رحمت جو ہے میرے غضب سے پہلے آ جاتی ہے تو میں بندوں پہ رحمت کر دیتا ہوں۔ قل جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء فامسک عنده 99 جزءا وانزل في الارض جزءا واحدا ومن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترد الظافران والرياح خشیۃ ان تصیبہ۔ رواہ مسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے 100 درجہ بنایا رحمت کا، ایک درجہ دنیا میں بھیجا اور 99 اس کے پاس ہے، اور یہ اس درجے کا یعنی اس درجے کا اثر ہے کہ مخلوق ایک دوسرے پہ رحمت کرتی ہے۔ حتیٰ کہ دیکھو جانور اپنا پاؤں خیال سے اٹھاتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو نہ لگ جائے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو جانوروں کے اندر بھی تراحم ہے۔ مسلم کے اندر آخر تفسیر سورۃ الانعام للہ الحمد والمنہ، الحمدللہ کہ سورۃ الانعام اللہ کی رحمت سے ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ یلیہا سورۃ الاعراف، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میلاد کا مقصد کیا ہے اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، جس تاریخ کو وہ پیدا ہوگا اس کے لیے وہی دن جو ہے وہ میلاد ہوگا، یعنی اس کی پیدائش، نو مولود کا پیدا ہونا۔ تو اس پر جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا ہمارے مسلمان جو ان کی تعلیمات سے متاثر ہیں، وہ بھی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ اس کا پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور اسی طرح جب سال گزرے گا تو پھر اس کی خوشی منائیں گے اور کیک رکھیں گے، شمع لگائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ میلاد کا جو رسم ہے جو یہ سب سے پہلے عیسائیوں نے کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پہ وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ آج تک ہے۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ اس کی خوشی میں یہ اتنا دن جو ہے لائٹنگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب انداز میں گھروں کو اور سڑکوں کو اور بازاروں کو سجاتے ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، تو خوشیاں مناتے ہیں، اور بچوں میں مٹھائیاں اور چاکلیٹ اور چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی رسم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر وہ یہ خوشی مناتے ہیں، اور ان کے نزدیک چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے نا، اس لیے انہوں نے اسی لیے یہ جو تاریخ ہے نا جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں 2016، یہ تاریخ میلادی ہے، یعنی اس تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن سے ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ ڈائری پہ دیکھیں گے نا تو 2016 کے آگے میم بنا ہوا ہوگا، منع ہوتا ہے میلادی، اور 1437 جو ہے لکھا ہوگا ہی، ایک کا اشارہ ہوگا ہجری، کہ یہ تاریخ جو ہے وہ ہجری ہے اور وہ تاریخ جو ہے وہ میلادی ہے۔ اسی لیے صحابہ نے جب فیصلہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ بھئی اب اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے ہیں
اور ہر وقت ہمیں غیر ملکی لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، معاہدے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی لازمی بات ہے کہ تاریخ لکھو۔ اب ہمارے یہاں تو تاریخ کا کوئی ریکارڈ ہے نہیں، تو ہم بھی اپنی اسلامی تاریخ مرتب کریں۔ کسی نے کہا حضور کی پیدائش کے دن سے شروع کریں کہ حضور کے آنے سے ہمیں اسلام ملا، دین ملا، قرآن ملا، وحی ملا۔ حضرت نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے پھر وہ عیسائیوں کی نقل ہو گئی، عیسائی بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تاریخ کی ابتدا مانتے ہیں، تو پھر تو ہم عیسائیوں کے تابع ہوگا، یہ غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ جی ایسا کریں کہ قرآن جس دن نازل ہوا اس دن سے ہم اپنی تاریخ شروع کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، قرآن کو ایک دن اترا ہے، قرآن تو 20 سال اترتا رہا ہے، تو کس نزول سے شروع کریں؟ تو یہ بھی بات جو ہے وہ جچتی نہیں ہے۔ بہرحال بہت بڑے صحابہ نے بڑی بڑی آراء پیش کی، کیونکہ یہی تو اجماع ہے نا صحابہ کا جس بات پہ ہو۔ آخر میں طے یہ ہوا کہ بھئی اسلام کو عظمت ملی، عزت ملی، غلبہ ملا، میرے مدنی کو شان ملی کب؟ جب ہجرت فرما کے مدینے آئے۔ ہجرت سے پہلے کا دور جو ہے تو مشکلات کا دور ہے، لہذا جس دن حضور نے ہجرت فرمائی اسی سے تاریخ کی ابتدا کی، تو اس لیے مسلمانوں کی تاریخ بن گئی ہجری اور عیسائیوں کی بن گئی میلادی۔ تو یہ ہے وہ میلاد جو آج کل لوگ مناتے ہیں اور بالکل اسی کی نقل کرتے ہیں، لائٹنگ کریں گے، بجلیاں لگائیں گے، مسجدوں کو سنواریں گے، گھر کو سنواریں۔ اب تو ماشاءاللہ خیر کیک ویک بھی بناتے ہیں، جیسے وہ عیسائی کیک بناتے ہیں نا، کیک بنا کے بھی کوئی نہ کوئی بزرگ آ کے اس کو کاٹتا ہے۔ بڑے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میلاد خالص بدعت ہے اور اس میں شریک ہونا جو ہے بدعت کو رواج دینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی بدعت کو یا بدعتی کو تعاون کرے اس نے دین اسلام کو ہلاک کر دیا۔ من وقر صاحب بدعت، جو بدعتی کی توقیر کرے، عزت کے حضرت آ گئے، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ اب تو ایک اور بھی رسم ہے آپ پر، پہلے تو اس طرح میلاد تھا نا بچے کا، اچھا مر جائے تو برسی تھی، جب مر جائے برسی مناتے ہیں نا، تو اب ایک بھی ہے کہ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اس دن بھی وہ باقاعدہ پارٹی دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آج شادی کی اس رات کو، سہاگ رات کو دوبارہ یاد کریں۔ اسی طرح بیوی سنورے گی، میک اپ کرے گی، زیور پہنے گی، سہیلیاں آئیں گی، چھیڑ چھاڑ ہوگی۔ ہر سال اپنی شادی کی بھی اب وہ باقاعدہ یعنی رسم مناتے ہیں۔ ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین۔ جزاک اللہ۔ دعائیں وسیلی بارے میں کیا ہے؟ یا نبی یا رسول اللہ کہنا یہ سمجھ کے کہ حضور میری آواز سن رہے ہیں اور میری مدد کریں گے، یہ شرک ہے اور کفر ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے، اس سے صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جواد، یا حی یا قیوم۔ تو یہ یا حرف ندا، اور ندا اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کو کرو گے تو مشرک اور کافر بن جاؤ۔ یا جبرائیل، یا نبی، یا رسول، یا پیر، یا غوث اعظم، یہ سب شرک۔ اگر اس نے اس اعتقاد سے پکارا ہے کہ میں پکار رہا ہوں تو پیر صاحب میری آواز سن رہے ہیں اور میری مشکل بھی حل کریں گے، وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اگر ویسے کہتا ہے کہ سنتے تو نہیں رہے گا، میں ویسے پکار رہا ہوں، تو وہ بھی ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ کے برابر ہے۔ کل ہماری فلائٹ ہے، اللہ پاک خیریت سے آپ کو پہنچائیں اور دین کے کام کرنے کی توفیق دیں۔ کہتے جی میں کینیڈا سے آتا ہوں، میری وہاں کینیڈا میں بزنس ہے،
تو ہم احرام جہاز میں باندھتے ہیں جب جہاز کے پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ابھی میقات آنے والا ہے، تو ہم چادریں باندھ کے نیت کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، لیکن احتیاطاً اس اعلان سے بھی 1 آدھا گھنٹہ پہلے باندھ لیا کریں۔ خدا نہ خواستہ جہاز گزر گیا، پائلٹ کی اگر آنکھ پلک بھی جھپک گئی، جہاز تو گیا نا۔ اس لیے بہتر یہی ہے۔ اور اگر کینیڈا سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے پھر تو آپ جہاز میں احرام باندھیں، لیکن اگر راستے میں بھی رکیں گے تو پھر اس ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے بیٹھ جائیں۔ ویسے جہاز میں احرام باندھنا بالکل جائز ہے، اور یہ صرف سعودی ایئر لائن جو ہے وہ بتاتے ہیں، باقی ایئر لائنیں ماشاءاللہ وہ کبھی نہیں بتاتی اور کبھی نہیں کہیں گے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا کیا ہے جی۔ تو ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا کراچی سے جدہ کے لیے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو جہاز جب وہاں سے اڑ گیا کوئی آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کراچی میں چونکہ افطار کا وقت ہو گیا ہے لہذا اب ہم کھانا تقسیم کرنے والے ہیں۔ سامنے سورج کھڑا ہوا، کہا بدبخت ہو کیا کر رہے ہو، جب تک سورج نہ روزی تو پھر تو روزہ لمبا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا لمبا ہو جائے، لوگوں کے روزے تو برباد نہ کرو، اب تم کراچی میں نہیں ہو، جہاں ہو یہاں کیا حکم نافذ ہوگا۔ جیسے اب تم سعودی عرب میں بیٹھے ہو تو کراچی کے ٹائم کے مطابق نمازیں پڑھنی شروع کر دو، انشاءاللہ ساری نمازیں بیکار جائیں۔ آدمی جہاں ہوگا اسی وقت کا حکم ہوگا، اسی زمان کا، اسی مکان کا۔ بڑی مشکل سے میں نے روکا، کچھ مسلمان تو رک گئے، لیکن انہوں نے تو کھانا تقسیم کر دیا نا جی، وہ تو پکے مسلمان ہیں نا جہاز چلانے والے، ان کو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کھانا دو جان چھوٹے تاکہ ہم جب اتریں تو فارغ ہو کے اتریں۔ اگر عورت حیض میں ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، البتہ کسی میدان میں بیٹھ جائے جہاں سے کعبہ شریف نظر آ سکے وہ ٹھیک ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ بابا حرام چیز الگ ہے، وضو ٹوٹنا الگ ہے۔ وضو کیوں ٹوٹے؟ وضو ٹوٹتا ہے جب تمہاری ہوا نکل جائے، وضو ٹوٹتا ہے جب تمہارے پیشاب کے قطرے نکل جائیں، وضو ٹوٹتا ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نیند کا جھٹکے آ جائیں۔ تو اگر کوئی چیز کھا لی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جو کھائی ہے حلال ہے تو ٹھیک ہے، اگر حرام ہے تو گناہ ہے، کچھ سمجھا بھی تو کرو۔ نماز کی نیت کیسے کریں؟ جیسے اب بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کی نماز کی، یہی نیت ہے، نیت نہ ہو تو کیوں بیٹھتے؟ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام النیت یا القلب، اصل نیت وہ ہے جو دل میں ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب عشاء کے لیے امام کھڑا ہوگا تو اللہ اکبر، زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو استحضار ہے کہ آدمی اپنے کاروبار میں ہے، بھاگتا ہوا آیا نماز پڑھنے کے لیے، اچھا بھی کیا کہا عشاء تھا کہ یہ نہ سمجھے مطلب عشاء پڑھ رہا ہوں مغرب پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد آ جائے۔ وہ تو استحضار ہے ایک مسئلے کا کہ آدمی کا ذہن مشغول ہے، وہ بھاگتا ہوا آیا نماز میں ملنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں عشاء ہے یا مغرب ہے، چلو زبان سے کہہ دو۔ لیکن جو نیت کر کے بیٹھے ہوئے تمہیں زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور باقی ہمارے انڈو پاک میں اور جو رواج ہے کہ وہ جو نیت کرتے ہیں ایسے کھڑے رہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز برائے خدا، سنت برائے مصطفیٰ، چہرہ بروئے قبلہ، بوقت 8:30 بجے اور بروز بدھ، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام فاتحہ بھی پڑھ گئے، بدوقت نیت کر رہا ہے۔ یہ تو خالص بدعت ہے، تکبیر تحریمہ سے بھی معلوم ہو گئی، یہ کون سی نیت ہے بھائی؟ کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو پھر حرم میں کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کے پاسپورٹ پہ لکھوا دیا کریں شیعہ ہیں، بند کر دیں گے۔ اگر آپ نے مسلمان لکھ کے بھیجا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی ایکس رے نہیں ہے جیسے ہیروئن پکڑ لیتے ہیں، کوکین پکڑ لیتے ہیں، نشہ پکڑ، ایسے یہ تو نہیں پکڑ سکتے کافر ہے یا مسلمان ہے۔ ہم نے پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں، مسلم
اب وہ قادیانی بھی ہو کسی کو کیا پتا، شیعہ بھی ہو کسی کو کیا پتا ہے، خارجی ہو کیا پتا ہے، معتزلی ہو کیا پتا ہے، کئی ہندو مسلمان بن کے آئے اور کعبے کی مدینے کی زیارتیں کر کے چلے گئے. کسی کو منسٹر ساتھ لے آئے، کسی کو وزیر ساتھ لے آئے، اپنی گاڑی میں بٹھایا، جھنڈی لگی ہوئی ہے، ہندو بیٹھا ہے مسلمان بیٹھا ہے، کون روکے گا؟ یہ ہمارا گناہ ہے، ان کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ لفظ شیعہ جس پہ آ جائے وہ کافر ہو، یہ بات غلط ہے. کافر وہ ہیں جو اس قرآن کے منکر ہیں، کافر وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب بھی تہمت لگاتے ہیں، کافر وہ ہیں جو صحبت سیدنا ابی بکر کے منکر ہیں، وہ تو پکے کافر ہیں، کیونکہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. لیکن شیعہ میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں، تو اس لیے بھی ان کو مجموعی طور پہ کافر نہیں کہا جا سکتا. باقی میرا بھائی جو تحریکیں چلتی ہیں نا، دعا کرو اللہ پاک ان کے قائدین کو فہم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے یعنی جذبہ. میں نے خود پوچھا تھا حق نواز مرحوم سے، زندگی میں میری ایک ملاقات ہوئی، وہ بھی روحی ان کی مرحوم کی کوشش سے. میں چنیوٹ میں جلسہ بھگت کے آ رہا تھا تو وہ بیچارے گاڑی میں میرے پیچھے آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے پیغام دیا ٹیلی فون پہ کہ میں تو چونکہ مجرم اشتہاری ہوں نا، آپ کے ساتھ پروٹوکول ہے، میں آپ کے ملنے کے لیے 2 دن آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، اب ان سے کسی طرح جان چھڑائیں. وہ ضلع کی جب حد آئی تو میں وہاں سے دوسرے نے گاڑی پکڑنا تھی نا جی، میں نے کہا یار مہربانی کرو، مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، میری موت کا وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکواڈ ہے نا تو ہماری عزت کر رہے ہو، یہ ہمارے مروانے کے لیے بندوبست ہے. انہوں نے کہا میرے دشمن کو کیا پتہ ہے، وہ جب تمہاری سیٹیں اور تمہاری گاڑیوں کے ہارن سنتا ہے تیار ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، بس گاڑی گزری نہیں تو ڈز کیا نہیں، جان چھوٹی، تم مروانے کے لیے ہمارے آگے چلتے ہو، کوئی ہماری حفاظت کے لیے تھوڑا چلتے ہو. خیر ایسے اوپر نیچے تقریر کر کے میں نے جان چھڑوائی اپنی. پھر وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی ایک بات تو یہ غلط ہے کہ تم شیعہ سے بھی لڑتے ہو اور حکومت سے بھی لڑتے ہو، دونوں سے لڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم برباد ہو رہے ہو. ایک سے لڑو، اگر تم نے شیعہ سے لڑنا ہے پھر حکومت کے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ حکومت نے ان کو شیعہ نہیں بنایا، تمہیں سنی نہیں بنایا، کیونکہ جب تمہارا دونوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دیتے. میں نے کہا خدا کے لیے مہربانی کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر شیعہ کو مطلق کافر کہے کہ اس پہ گولی چلانے کا حکم شریعت نے دیا ہے. اس نے کہا مکی صاحب آپ ہمارے، میں نے کہا آپ تو اللہ کے حرم کی وجہ سے آپ ہمارے بزرگ ہیں، ورنہ تو ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ ہے کہ جب جنگ میں ان ظالموں نے جلوس نکالا اور آگے آگے سب کتیاں تھیں، ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے تھے، سیدہ عائشہ کا نام تھا، تو پھر مجھ سے برداشت نہیں. اس نے کہا حضرت اب اللہ سزا دے یا جزا دے، میں بی بی عائشہ کے دشمن جو بی بی عائشہ کو اس طرح پیش کر، پھر میں اپنے دماغ سے عقل سے نکل گیا. میں نے کہا بس لڑنا ہی لڑنا ہے، مر جائیں گے اور کیا ہو گیا. اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے. میں نے کہا حضور پاک کی بھی تو توہین ہوئی، حضور نے تو قتل کا حکم نہیں دیا، چند لوگ تھے جن کے قتل کا حکم دیا، ورنہ اگر حضور اللہ سے دعا مانگتے، خود حضور نے فرمایا کہ ابو جہل نے مجھے جب یعنی کہا کہ میں اپنی جماعت کو بلاتا ہوں، تم جانتے ہو کہ انا اکثر فی ھذا الوادی قوۃ و رجال، سب سے زیادہ
بندے اس مکے کی وادی میں میرے ساتھ ہیں؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ بدبخت اپنے لوگوں کو آپ پر حملے کے لیے بلاتا نا لنت الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتے اس پہ مسلط کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نماز میں ہیں اور ظالم حضور کو مارنے کے لیے بڑا پتھر لے کے آیا، چند قدم دور تھا تو پیچھے ہٹاؤ، پتھر بھی گر گیا اور ایسے کانپ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بینی و بینہ خندق من نار، میرے اور حضور کے درمیان میں آگ کا دریا چل رہا تھا، میں اگر آگے جاتا تو آگ میں جل رہا۔ تو اللہ کے نبی بھی تو قادر تھے نا کہ دشمنوں کو ہلاک کروا دیتے، لہذا بہرحال میں نے کوشش کی، میں نے کہا تمہارے جذبات بالکل ٹھیک ہیں، جو بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گا وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ پھر برداشت کر سکتا ہے بےہودگی؟ صحابہ کو تبرہ کیا جائے، گالیاں دی جائیں اور علن اعلان ان کے خلاف اشتہار چھاپے جائیں، ان کے خلاف کتابوں میں لکھا جائے۔ ایک ان کا تھا نجفی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو آدھے سر کا درد ہو اور کسی دوا سے شفا نہ ہو، ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کے کاغذ میں زمین پہ رکھے اور 7 جوتے مارے تو اسی وقت شفا ہو جائے۔ اب اگر وہ گستاخی اس طرح کریں تو پھر مسلمان کا خون نہیں کھولتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بڑی کوشش کی کہ جتنی مغلظات ان کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، جب تک یہ نہیں نکالیں گے اور جب تک ان کے یہ تبرے سے بات نہیں آئیں گے تو مسلمان بھی بات نہیں آ سکتا، وہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ پھر لازم یہ ہوگا ان کو روک دیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تھا تو بہت بڑے جو آپ کے دور کے اس دور کے بیوروکریٹ تھے، انہوں نے آپ نے مشورہ کیا کہ یار مکی صاحب کو کم سے کم چائے کی دعوت تو دیں۔ تو انہوں نے بہرحال چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے انتظام تھا، چائے کی دعوت دی تو وہاں سارے بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے حاکم اور سارے بیوروکریٹ سب آئے ہوئے تھے۔ تو ان کا جو چیف تھے نا، انہوں نے ویسے کہا کہ مکی صاحب یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ حق نواز جنگ میں شہید ہوا اور تمہارے ان نوجوانوں نے پورے ملک میں آگ لگا رکھی ہے، ہر جگہ جلوس ہیں، ہر جگہ جھنڈے ہیں، ہر جگہ نعرے ہیں۔ لاہور میں جلوس ہے، ابھی ایک آدمی جنگ میں شہید ہوا ہے، وہی چلو جلوس ولوس جو کرنا ہے کرو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ پورے ملک میں اور پورے پنجاب میں ہر جگہ جھگڑے اور فساد شروع کر دو؟ تو ان کو تو آپ سمجھائیں، کیونکہ آپ کے کہنے کو الحمدللہ سارے مانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو بریلوی ہیں وہ مجھے چاہے پشت گالیاں دیتے ہوں، لیکن میں کوئی بات کروں تو مان لیتے ہیں بیچارے، حالانکہ مجھے گالیاں بھی مجھے پتہ ہے ان کا، مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، تقریر میں گالیاں دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو حاجیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ زہر کا پیالہ پی لینا، مولوی مکی کی تقریر نہ سننا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ گیا قرآن کی بارش ہوگی اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ جب واپس آئے گا تو پھر ہمارا نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ایک تو میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، چند دن کے لیے یہاں آیا ہوں اور میرا کسی بھی الحمدللہ سیاسی یا غیر سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، لیکن اگر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت کمال کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے ہاتھ میں 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی جلوس نہیں نکلے گا، میں ذمہ دار۔ میں نے کہا حضرت کیسے حل ہوگا؟ میں نے کہا حضرت حسین کہاں شہید ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی کربلا میں۔ کہ بھائی انہوں نے ساری دنیا کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ جا کے کربلا میں جلوس نکالیں، ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ ان کے جلوس تم بند کروا دو، اس کے بعد اگر جلوس نکلے تو مجھے پکڑ لو۔ وہ کہتا ہے جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر برداشت کرو جناب، یہ انتظام ایسا کرو کہ کوئی بے گناہ شہید نہ ہو، اور جب شہید ہو جائے تو بے گناہوں کو پکڑ کے تم اپنی فائل مکمل کر لیتے ہو۔ گناہ گار تو بیچارے ہوتے نہیں، گناہ گار جو ہو تو اسی طرح دندن آ رہا ہے۔ کہتا ہے جی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن ہم بے بس ہیں۔ میں نے کہا پھر میں بھی بے بس ہوں، میں بھی ان کو نہیں روک سکتا، میرے ہاتھ میں کیا ہے روکنے کا؟
تو اصل وجوہات یہ ہیں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ نوجوان صبر سے کام، فتنے سے بچے، فساد سے بچے، ایسے مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ دیکھو نا، اگر مسئلے کی حل کی کوئی امید ہوتی، یہ یعنی شیعت جو ہے یہ حضرت پیدا تو حضرت عمر کے زمانے میں ہو گئے تھے، لیکن زور آیا ان کے پاس حضرت عثمان کے زمانے میں، عبداللہ بن سبا، اس وقت سے لے کر آج تک شیعہ ختم ہو گیا، تو اور بڑھ رہے ہیں۔ پہلے 2 کتابیں لکھی تھی، اب سینکڑوں کتابیں ان کی صحابہ کے خلاف آ گئی، تو مسئلہ تو بڑھ رہا ہے، حل تو نہیں ہو رہا، اور یہ قیامت تک رہیں گے فرقے، شیعہ بھی، خوارج بھی، معتزلہ بھی، اہل سنت والجماعت بھی۔ تو تم کوشش کرو، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یعنی طریقے سے دین کی خدمت کرو، مثبت انداز میں، منفی انداز نہ ہو، اس سے جلدی اثر۔ اب دیکھو نا، تبلیغی جماعت میں لوگ ہیں، ان میں عالم تو بہت کم ہوتے ہیں نا، علماء تو جو تھے بیچارے وہ فوت ہو گئے، اب بھی علماء ہوں گے اور ہیں، لیکن کتنا، 1 2 4 5 10 20، باقی تو سارے میرے جیسے ہوتے ہیں، نبی نکل پڑے ساتھ، علم تو ہے کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایمان سے کہو، جو ایک دفعہ ان کے ساتھ چلا گیا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ بے نمازی تھا، نمازی بن جاتا، داڑھی کبھی نہیں رکھی تھی، ماشاء اللہ، اور حضور کی سنت کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا، زندگی میں اس نے کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی تھی، پگڑی پہنتا، اسی طرح پنڈلیوں تک اس کا کرتا ہوگا اور پنڈلیوں تک اس کی شلوار ہوگی، این سنت کا طریقے پہ آ جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جھگڑے والی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو پریکٹیکل معاملہ کرتے ہیں، ہر چیز۔ اچھا بھائی، اب چل رہے ہو تو یہ پڑھتے رہو، اب مسجد میں داخل ہونا ہے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، دایاں پاؤں پہلے رکھو، بایاں بعد میں رکھو۔ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اگر کسی شہر میں جا رہے ہو تو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج اجر لی من لدنک، ساری سنت کی دعائیں ان کو یاد کروا دیتے ہیں، اور نمازیں پڑھنا یاد کروا دیتے ہیں، ان کو ثنا کیا ہے، قنوت کیا ہے، تسبیح کیا ہے، رکوع کیا ہے، ایک ایک چیز پریکٹیکل ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے سکھا رہے ہیں۔ واپس آتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ مثبت بات کا، اچھا بعض لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں، جی یہ جو تبلیغی ہے نا، یہ ٹھیک ہے لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، لیکن کافر کے خلاف جہاد تو نہیں کر رہے، برائی کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، شراب کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، منشیات کے خلاف تو جہاد نہیں کر رہے، زنا کے خلاف تو تحریک نہیں چلا رہے۔ نہیں کہا ایک بات ہے، ان کا ناراض نہ ہو، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے کریں، باقی تم شروع کر دو۔ کہہ رہا جی ہمارے پاس بھی طاقت ہے، میں نے کہا وہ جو کر رہے ہیں نا مثبت انداز میں، جب مثبت میں ہوگا نفی سے خود بچ جائے گا، جب نماز میں کھڑا ہوگا شراب کھانے سے بچ گیا، تو کام تو ساتھ ساتھ دونوں کر رہے ہیں بیچارے، وہ ایک کام تو نہیں کر رہے۔ بھائی جب تیری اصلاح ہو گئی، تیرا بچہ مسجد میں جانے لگ گیا، قرآن پڑھنے لگ گیا، برائی سے خود رک گیا، تو برائی سے بھی روک رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کوشش کریں ٹھنڈے دل سے اور یعنی اعتدال سے، افراط اور تفریط میں نہ پڑیں کہ اپنے ہر مخالف کو یہ کافر اور یہ کافر، حنفی کافر، شافی کافر، مالکی کافر، حنبلی کافر، صرف مسلمان یہی 2-3 بچتے ہیں، باقی اللہ عالم دنیا میں کیا ہوگا۔ ورنہ آج بھی 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں، پتہ ہے ان میں سے 80 کروڑ جو ہے وہ حنفی ہے، تو ان سب کو کافر کرا دیں گے۔ مسلمان ایک نہ بنا سکے، مسلمانوں کو کافر کر۔ نورانی صاحب تھے نا، احمد شاہ نورانی، بہت بڑا عالم تھا، بریلوی حضرات کا، بڑا سیاسی لیڈر بھی تھا، اور بڑا خطیب بھی تھا، بڑا مقرر بھی تھا، قرآن بھی بڑا خوبصورت پڑھتا تھا۔ ایک دن یہ تبلیغی حضرات ہیں تو ایسے نا ماشاءاللہ کہ وہ مشورہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر خدا نے قیامت میں ہم سے پوچھ لیا
کہ بھئی نورانی کو دعوت دی تھی تبلیغ میں جانے کی، چیلہ لگانے، تو ہم کیا کہیں؟ انہوں نے کہا پھر کیا کریں جناب؟ انہوں نے کہا اس کا جو ڈاکٹر ہے نا وہ اپنا جماعت کا ہے، اس ڈاکٹر کے ذمہ لگاؤ، وہ اس کو دعوت دے۔ رستہ نکال لیا انہوں نے، ڈاکٹر کو سمجھایا، تیار کیا، ڈاکٹر صاحب گئے، ملے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ رائے بھنڈ میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ آدمی اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اصول ہے کہ وہ مولوی کو اپنے جلسے میں تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک وہ چلہ نہ لگا چکا ہو۔ آپ اگر ایک دفعہ چلہ لگا لیں اور ان کی اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کریں تو 20 لاکھ آدمی ایک ہی دفعہ آپ کو مل جائے گا، ہیں تو سارے وہ آپ کے۔ نورانی صاحب ہنس پڑے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں 40 دن کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا میں بھی ان جیسا ہوں، پھر ان کی مخالفت کیا کروں گا؟ یہ تو لوت کی پٹی ہے، جس درخت پہ ڈال تو درخت کو کھا جاتی ہے۔ یہ تو ایسی جماعت ہے کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں نا 40 دن کے بعد میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا، تو پھر ان کو میں تقریر کیسے کروں گا ان کے خلاف؟ تو بہرحال لیکن انہوں نے دعوت دی، تو دعا کریں کہ جتنے ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں ان کے اللہ پاک ماننے والوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، اور جو حرمین الشریفین کے خادم ہیں، حرمین الشریفین میں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ رات دن دعا کریں اللہ رمضان عزت کے ساتھ نصیب کرے، ہمت قوت کے ساتھ نصیب کرے۔ میرا ایک دوست چینی کمپنی میں کام کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں باقی اشیاء خود بناتی ہے، مجھے بھی کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ سب حلال چیزیں بناتا ہے۔ بہرحال اگر حلال بناتا ہے کھا سکتے ہو، حلال نہ بنایا تو نہ کھاؤ، ایک سیدھی سی بات۔ سبزیاں کھا لیا کرو نا، ویجیٹیرین بن جایا کرو نا، یا ذبیحہ جو ہے نا وہ لے لیا کرو کوشر، یہودیوں کا ذبیحہ، وہ بغیر ذبح کے کبھی مار ڈالو گوشت نہیں کھائے گا۔ اس لیے جب بھی باہر کی کمپنیاں ہوں نا تو کھانے میں لکھوا دیا کرو کہ مجھے کوشر چاہیے یا مجھے ویجیٹیبل چاہیے، بس بچ جاؤ گے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر امام رکوع میں ہے اور ایک آدمی آیا اور رکوع میں، لیکن رکوع میں ملنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہاں سے وہ رکوع میں آئے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو، سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی کم از کم 3 دفعہ پھر رکوع میں جائے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع مل جائے، اس کی رکعت ہو گئی، فاتحہ پڑھنے نہ، کیونکہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس کی رکعت ہو گئی۔ کہتا ہے جی کہ ہم نے آپ کے بڑے درس سنے الحمدللہ۔ خوارج وہ ہیں میرا بھائی جو صحابہ کو مانتے ہیں اور اہل بیت کے دشمن۔ خوارج دین سے نکلنے والی جماعت کا نام ہے۔